پڑتا رات کو. جی رمضان کی راتوں میں فکرہ سننا دھیان سے دل کی کھڑکیاں کھول کے. رمضان کی راتوں میں قرآن نال رشتہ پکا کر لے. انج رمضان دیا راتاں نو انج قرآن نال آباد کر دے کہ رمضان دیا راتاں وچ قرآن دے دیوے بال دیاں قرآن دیا روشنیاں بکھیر دیاں رات دے اندھیریاں وچ قرآن دیا ضیاواں دیندیاں اوے راتی قرآن پڑھدیاں جے کدھر انج ہو گیا کہ قرآن پڑھدیاں تنوں او رات مل گئی جدے وچ قرآن اتریا ہے. سبحان اللہ. جے راتی قرآن پڑھدیاں کیونکہ دنے پڑھدیاں تو شاید رات نہیں مل سکتی, وقفہ نہیں آ سکتا اور لمحہ نہیں آ سکتا. قرآن اترنے کے لیے ایک وقت تو لگا 23 سال کا. میرے محمد کریم کی مکی زندگی مدنی زندگی, جدھر محمد ادھر ہی قرآن, جدھر اللہ دا محبوب ادھر ہی قرآن. جے قرآن جی نازل پہ ہوندا ہے, جے مکے سونا تے قرآن دا رخ مکے وال, جے مدینے سونا تے قرآن دا رخ جی اللہ جی جے غار وچ تے قرآن دا رخ غار وال. تے معراج دی رات عرشاں دے کول تے قرآن دا رخ پھر عرشاں وال تے معراج والے وال. جدھر میرا محمد ہے ادھر ہی قرآن دے رخ نے. اللہ تائیں تے سبحان اللہ. میں ایک فکرہ کہتا ہونا تائیں تے جی قرآن پڑھانے والا قرآن پہ پڑھاندا ہے جی. پڑھ قرآن اس قرآن پڑھدیاں ہو سکتا ہے تنوں رات مل جائے جس رات قرآن اترے ہی جی. ہو سکتا ہے اور رات مل جائے جس رات قرآن اترے ہی نہیں. ایک اور بھی شاید مل سکتی ہے. اور رمضان دیا راتاں دب قرآن پڑھ, دب قرآن پڑھ جی. ہو سکتا ہے اور رات مل جائے جس رات قرآن اتریا ہے. ہو سکتا ہے اور ذات مل جائے جس ذات اتنے قرآن اتریا ہے جی. لوگ صوفیوں سے پوچھتے پھرتے ہیں کیڑا وظیفہ جہدے نال جی خواب وچ دیدار ہوندا نبی علیہ السلام دا. بڑی وڈی منزل بنائی ہے بندیاں نے کہ خواب وچ دیدار ہو جائے. بڑی منزل ہے, سالکین کے لیے بہت بڑی منزل ہے. جو تصوف اور سلوک کی راہ پہ گامزن ہیں ان کے لیے بہت بڑی منزل ہے. واقعی ایک مرتبہ ہے جس پہ وہ پہنچتے ہیں تو تب جا کے وہ جمال نصیب ہوتا ہے, ویسے نہیں ہوتا. بہت بڑی منزل ہے واقعتاً, میں اس کا اعتراف کرتا ہوں. لیکن یہ لوگ, یہ فراڈ, یہ دھوکے باز, یہ بھی تو اسی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ان جو جھوٹیاں خواباں بنا کے منو کرایا دے. انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. فراڈ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے اور کمینگی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے اور لوگوں کی جہالت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. پھر لوگوں نے علامہ مان رکھا ہے اور کیس تل سن دے سنا دیتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جی فراڈی منو جی 1000 باری ہوئی ہے, منو جی 10 باری ہوئی ہے, منو جی 20 باری ہوئی ہے. انا للہ و انا راجعون. او جاہل لوگوں, جن سالکوں کو یہ دیدار ملتے ہیں ایک منزل پہ سامنے تذکرے کی, وگرنہ یہ نعمت چھن جاتی ہے. اے ڈھنڈورے بھی دینا تھا پھر انہوں ملتا, ڈھنڈورے بھی دینا پھرتا ہے پھر انہوں ملتا, ڈھنڈورے بھی دینا پھرتا ہے پھر ملتا, کوئی نہیں ملتا. جھوٹ ہے. اگر کسی کو یہ کہ ان کے دیدار ہو جائے ان کے محبوب کے, یہ ایک منزل ہے. اصل منزل ہے اس کا دیدار. سالکوں کی اصل منزل ہے مالک کا دیدار, اس کی رویت. اسے دیکھنے نکلتے ہیں, محنت مارتے ہیں اس کی رویت اور اس کے دیدار کے لیے, اس کے قرب اور اس کی اپنائیت کے لیے, اس کی من میں اور اس کو اپنے من میں ڈبونے کے لیے ایک محنت مارتے ہیں جسے تصوف اور سلوک کہتے ہیں. یہ ایک الگ سی محنت ہے. حال تو لوگوں نے مذاق بنا لیا. اور یہ محنت مارنے والے زندگیاں گزارتے تھے کسی سالک کے پاس, زندگیاں گزارتے تھے اور زندگیاں گزارنے والے سینکڑوں گزارتے تھے. لیکن ان سینکڑوں میں سے کسی ایک پہ نظر ایسی پڑتی تھی کہ جس کو خلافت کی خلق ملتی تھی. سینکڑوں لوگ زندگیاں گزارتے تھے مگر کسی ایک آدھ کو خلافت کی خلق ملتی تھی. آج تو جناب خلافت یوں بٹتی ہے جیسے ریوڑیاں شرینی میں بٹتی ہیں.
تو کون ہے؟ میں فلاں حضرت کا مرید خلیفہ ہوں. تو کون ہے؟ میں فلاں حضرت کا خلیفہ ہوں. تو کون ہے؟ میں وہاں حضرت کا خلیفہ ہوں. پیچھے کوئی ایسا بھی تو رہنے دو جس نے بیعت ہونا ہو. سارے بیعت کرنے والے ہی بن گئے, کوئی بیعت ہونے والا ہی کوئی نہیں رہ گیا. مصیبت پہ گئی, تو کون ہے؟ میں خلیفہ. 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 تو کون ہے؟ میں خلیفوں کی لائنیں لگ گئی. یہ سب فراڈ اور یہ سب دھوکہ. جب اس طرح کی کثرت ہو جائے تو اللہ کہتے ہیں نا نا نا, کثرت شسرت والے پاسے توجہ نہ دیں. اللہ اللہ کس چکر پہ پڑ گیا ہے تو. اور دیکھ منزل تو یہ ہے کہ تجھے میں مل جاؤں, لیکن میں کب ملوں گا؟ جب پہلے میرے محمد کا جمال ملا تو. جب پہلے میرے محمد کا جمال ملا تو. یہ پہلی منزل ہے جی. جسے محمد کا جمال چاہیے اس کے لیے سب سے بہتر نسخہ قرآن مجید ہے. اس لیے کہ میرے محمد قرآن کی صورتوں اور آیتوں میں پوری طرح جلوہ گر ہیں. ڈھونڈنے والے کی نظر ہونی چاہیے. ڈھونڈنے والے کی نظر ہونی چاہیے. میں اکثر کہا کرتا ہوں, جب کوئی پڑھنے والا یا ایھا المزمل قم اللیل پڑھے تو کیا وہ چادر والا سراپا سامنے نہیں آ جاتا؟ جی جب کوئی پڑھنے والا, جی لوگوں, جب کوئی پڑھنے والا رتل القرآن ترتیلا پڑھے تو وہ سچا قاری سامنے نہیں آ جاتا؟ جب کوئی پڑھنے والا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ پڑھے تو وہ کون سا حسین روپ ہے زندگی کے ہر شعبے میں. اس ایک آیت کے صدقے میرا محمد زندگی کے ہر شعبے میں ایک حسین رہنما کے طور پہ جلوہ گر ہونے لگتا ہے, بشرطے کہ قرآن پڑھنے والا تو ہو. اے لوگو, سال گزرا تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں, کدھر گھومتے پھرتے ہو؟ آؤ میں تمہاری زمین بناتا ہوں. روزہ رکھوایا, زمین بن گئی قرآن کی. پھر قرآن کی راتوں پہ جب قرآن کی بارش ہو اس سچی زمین پہ تو دو پھل ضرور لگیں گے. ایک میرے محمد کا جمال بھی مل سکتا ہے, اور دوسری وہ رات بھی مل سکتی ہے جس رات میں قرآن نازل ہوا. اگر وہ رات مل گئی تو سمجھ لے تجھے رب کی ذات مل گئی. تجھے رب کی ذات مل گئی. جی رات رمضان کی رات کی تلاوتوں میں, جی رمضان کی رات کی تلاوتوں میں محمد کے جمال والی ذات بھی مل سکتی ہے, اور رب کی معبودیت والی ذات سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے. بات وہاں تک پہنچ سکتی ہے. تبھی تو لعلہم یرشدون کا مقام ملتا ہے. تبھی تو لعلہم یرشدون کا مقام ملتا ہے. کیا کروں, وقت تو بہت نازک ہو گیا, لیکن چند باتیں اور سن لیجئے. اللہ مجھے سنانے کی توفیق دے, آپ کو سننے کی توفیق دے. جمعہ کے رمضان کے جمعوں میں نمازی کچھ نئے آتے ہیں, وہ بھی دھیان سے سنا کریں. شاید کوئی بات دل پہ ایسی اثر کر جائے کہ جو مجھے اور ان کو ہمیشہ کے لیے نمازی بنا ڈالے. اگر ہم ہمیشہ کے نمازی بن جائیں تو اور کیا چاہیے. قرآن میں اللہ آج کل جو میرا درس چل رہا ہے اس میں یہ وعدہ کرتے ہیں, اگر تو ہمیشہ کا نمازی بن گیا تو میں نے فلاح تیرے نام لکھ دیا ہے. میں نے فلاح تیرے نام لکھ دی. جی اللہ, جی ہاں, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر خیر من الف شہر. میرے محمد کے زمانے سے پہلے کی امتیں ہزار سال عمریں, 10,000 سال عمریں, بڑی لمبی عمریں, لمبی عبادتیں, لمبے مراقبے, لمبے تفکر, لمبے غور, لمبے مطالعہ, لمبا مشاہدہ, لمبی باتیں, چونکہ لمبی عمر. لیکن امت محمد کریم تمہاری خاص خاصیت, عمریں تمہاری تھوڑی, عمریں تمہاری تھوڑی, عمریں تمہاری تھوڑی. ان کی نسبت عمریں تمہاری تھوڑی, لیکن سنو ان کو ہزار سالہ نعمتوں میں جو کچھ نہیں مل سکا وہ تمہیں رمضان کی ایک رات میں مل سکتا ہے. وہ تمہیں رمضان کی ایک رات میں مل سکتا ہے. عجیب, ما ادراک ما لیلۃ القدر. یہ معنی کر رہا ہوں, ما ادراک ما لیلۃ القدر.
مادرا کما لیلۃ القدر، میں نے قرآن اتارا لیلۃ القدر میں۔ او دنیا دار، او دنیا کا بھوکا، او دنیا کا طالب، او دنیا کا بندہ، تو کیا جانے لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے؟ مادرا کما لیلۃ القدر، پہلے میرا طالب بن، میرے محمد کا غلام بن، قرآن کھول، رات کو بیٹھ جا، پھر تجھے پتا چلے لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے۔ اجی کچھ بتاؤ تو صحیح، اجی لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ سبحان اللہ۔ ایک دن رسول اللہ حجرے سے باہر نکلے، اللہ، حجرے سے باہر نکلے جیسے کچھ بتانا چاہتے ہوں، لیکن کیا ہوتا ہے، دو آدمی آپس میں تو میں ہو گئی، ان کو چھڑانے اور ان کو منع کرنے میں لوگ لگ گئے، شور و شرابہ میں وقت گزرا۔ رسول اللہ کہتے ہیں میں تو تمہیں لیلۃ القدر بتانے آیا تھا۔ یہ کس رات ہوتی ہے؟ وہ میں تو تمہیں لیلۃ القدر بتانے آیا تھا، کس رات ہوتی ہے؟ لیکن یہ دو آدمی جھگڑ رہے تھے، میرا دھیان ادھر ہوا، اب میرے دھیان سے نکلی گئی بات، اب میں کیا کروں، مجھے بھول گئی۔ جب میں بھول جاؤں تو میں خود نہیں بھولتا، مجھے بھلانے والا بھلاتا ہے۔ تم تو خود بھولتے ہو، لیکن مجھے بھلانے والا، تم بھول جاؤ تو بھولتے بھولتے جہنم میں پہنچ جاتے ہو۔ یہ زنا، یہ چوریاں، یہ ڈاکے، یہ قتل، یہ غیر اللہ کی پوجا، یہ اس کو بھلا دینے کا نتیجہ ہی تو ہے۔ یہی تو بات چل رہی ہے کہ میں اس کو بھول گیا، میں اس سے دور ہو گیا۔ جی تم بھول جاؤ تو بات بڑی دور تک پہنچ جاتی ہے، لیکن میرا محمد بھولے تو یہ خود نہیں بھولتا، تم بھولو تو بات دور تک اس لیے جاتی ہے کہ تمہیں شیطان جی جو مجھ سے دور ہے تمہیں اور دور لے جاتا ہے، وہ تمہیں بھلاتا ہے، لیکن میرا محمد کو شیطان بھلائے نہ 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 نہ۔ محمد کے صبح و شام کا پہرے دار میں اللہ، اس کی نیند و تمنا کا چوکی دار میں اللہ، اس کے حرم و دھرم کا چوکی دار میں اللہ، اس کو شیطان کیوں بھلائے؟ میرا محمد بھولے تو اس کو بھی میں رحمان ہی بھلاتا ہوں۔ جی آپ فرماتے ہیں بھول گیا میں، چلو کوئی بات نہیں، میرے بھول جانے میں بھی تمہارے لیے کوئی بہتری ہی ہوگی۔ اچھا یوں کیا کرو، اسے رمضان کی راتوں میں تلاش کیا کرو، یہ تو میں چھوڑ دے رہا ہوں، اسے رمضان کی راتوں میں تلاش کیا کرو، لیکن اندر ایک طلب لگ گئی کہ کوئی اصلی رات پتہ لگ جائے تو بتا دوں تاکہ میری امت کے لیے اور آسانی ہو جائے۔ اس ایک رات میں زور لگا لیا کرے اور موجے بن جائے۔ آیا رمضان شریف، رسول اللہ شروع رمضان میں اعتکاف میں بیٹھ گئے جی، کہ شاید پہلے دھاکے میں اتنا آپ کو یاد رہ گیا کہ رمضان کے کسی دھاکے میں وہ رات ہے، پوری طرح یاد نہیں رہا۔ رمضان آیا اعتکاف بیٹھ کے، دھاکہ گزر گیا، رات کوئی نہیں آئی، اگلا دھاکہ پھر بیٹھ گئے کہ ڈھونڈ کو دے ہی دوں امت کو، اگلا دھاکہ پھر بیٹھ گئے، اگلا دھاکہ بھی گزرا، پھر کچھ نہیں، کوئی نہیں، لیلۃ القدر کا احساس کوئی نہیں ہوا، تجلی کوئی نہیں ہوئی، پتہ نہیں چلا۔ یہ جو باتیں صوفیوں نے مشہور کر رکھی ہے نا، ایک روشنی آتی ہے سب کچھ جگمگانے لگتا ہے، یوں ہو جاتا ہے، یہ تو کہانیاں نے ساری آئندے نہیں۔ رمضان کی رات یہ مل جائے نا لیلۃ القدر، جی یہ مل جائے نا لیلۃ القدر، تو میں مطمئن نہ ہو جانا کہ موت تک کسی اور اطمینان دی ضرورت نہیں رہ جاندی۔ یہ ہے لیلۃ القدر دا مل جانا، مطمئن نہ ہو جانا کہ پھر کسی دی اطمینان دی ضرورت نہیں رہ جاندی، تے رج اینا جانا کسی کو منگن دی لوڑ نہیں رہ جانا۔ یہ ہے لیلۃ القدر کا اثر جو ہوتا ہے مزاجوں پہ اور انسانوں پہ جن کو ملتی ہے۔ جی اللہ اللہ، ایک دھاکہ اور گزرا، خیر آج 5 منٹ زیادہ ہو جانا کوئی حرج تو نہیں، ایک دھاکہ اور گزرا، نہیں ملی لیلۃ القدر، تیسرے دھاکے میں پھر بیٹھ گئے۔ جی ظاہر ہے 2 دھاکے گزر گئے، تیسرے میں تو ایک دھاکے میں تو ہونی ہی ہونی ہے، بات پکی ہوگی کہ آخری دھاکے میں ملے گی۔ جب پکی ہو گئی بات، ہائے قربان جاؤں رحمتوں پہ،
کیا رحمتیں ہیں، سب کو سمیٹنا چاہتے ہیں۔ جب یقینی ہو گئی بات کہ آخری دھاکے میں ہے، رسول اللہ بھی بیٹھے ہیں، انج لگتا ہے یہ بھی یقین ہو گیا کہ آخری دھاکے چ یہ بھی گل پکی ہو گئی کہ اب تو محمد بھی لینے بیٹھ گئے، اب تو محمد بھی، سبحان اللہ، ہوں تو لنگ بھی گئی ہوئے تامی دینی پوے گی کہ لیا کے پرت کہہ کے میرا محمد جو بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ 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 اللہ، جی جی آخری دھاگے میں ہونی ہے جب محمد سوالی بن کے بیٹھ جائیں تو پھر تو یقینی ہو گیا کہ سائلوں میں محمد بھی شامل ہو گئے، اب تو یہ رات دینی ہی پڑے گی۔ جی اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی جب یوں بات پکی ہونے لگی تو رسول اللہ جب دھاکہ تیسرا شروع ہونے لگا تو آپ شام سے پہلے جی دن کو دوپہر سے بعد کھڑے ہو گئے اور بلانے لگے لوگوں کو، آؤ ایمان والو، آؤ ایمان والو، اس دھاکے میں لیلۃ القدر ملنے والی ہے، میں بھی بیٹھا ہوں، آؤ تم بھی بیٹھ جاؤ۔ جی آوازیں دے دے کے بلانے لگے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جاتے 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 ایک بات کہنے کو دل کرتا ہے، ایک بات کہنے کو دل کرتا ہے تو میری خطابت ہی یہ پیچھے یہ وہ علم مکمل تو نہیں جڑا ہونا چاہیے، لیکن انشاءاللہ اللہ غلطی تو بچائے گا۔ انج لگتا ہے جس طرح ابراہیم خلیل اللہ اذن فی الناس بالحج، جس طرح ابراہیم خلیل اللہ لوگوں اللہ کے گھر وچ بلا اعتکاف واسطے نہیں، طواف واسطے، اللہ 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 اللہ، ہاں لوگوں کو بیت اللہ میں طواف کے لیے بلانے والے نے رب سے دعا مانگی تھی، اللہ میری ضروریت او نبی بھیج جیڑا آوے تے کسراں پوریاں کر دے، میں تے زور لائے نے پر کسر پوری نہیں ہوئی، کسراں انہیں ہی پوریاں کرنیاں نے، اللہ سنا انہوں میری ضروریت وچوں بھیجی، او نبی آیا بلانے والے پہلے نے حج کے لیے بلایا اللہ کے گھر میں، اور میرے محمد نے اعتکاف کے لیے بلایا اللہ کے گھر میں، یوں بلانا مکمل ہوا۔ جی انہیں آخیا رب دے گھر آ کے منگو، خالی جھولی نہیں رہنے لگی، میرے محمد دی رحمتاں کامل ہویاں۔ میرے محمد نے کیا جھولی بھرنے واتے ضروری نہیں کہ بیت اللہ جا، مسجد وچ اعتکاف کر کے بہ جا، جس دن اٹھے گا یہ جھولی بھری نہ ہوئی تو میں ادھر نبی نہ ہویا۔ میرا محمد اپنی سنت سے اعتکاف کے لیے بلا رہا ہے، وہ بیت اللہ پہ بلاتے ہیں اتھے آج جھولی بھری جائے گی، میرا محمد کہنا نہیں اپنی مسیتی آ جا، صرف سے نہ کر فل یا تکس، اعتکاف بہ جا۔ سبحان اللہ۔ اصل اور رات ملتی ہے قرآن دی کثرت نال، تو میں چونکہ روزے رکھن دے باوجود دنیا چ پھسے آ، قرآن کی کثرت نہیں کرتا پیا، لہذا میرے محمد کریم نے مجھے مالا مال کرنے کے لیے اعتکاف کے لیے رب کے گھر میں بلایا۔ چھڈ بیوی، چھڈ بچے، چھڈ محلہ، چھڈ گلی، چھڈ یار، چھڈ محفل، چھڈ شہر، سب کو چھڈ پیچھا کر دے، اللہ 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 دے گھر آ کے بہ جا۔ نہیں نہیں، میں کدی انج آکھا نا اللہ دے در آ کے بہ جا، اور گل سنی اور رب دے در آ کے بہ جا، رب دے در تے بہ جا مانگت۔ جے چمڑ تے بخیل کے در تے بھی بہ جائیے وہ بھی کچھ نہ کچھ دے کے جان چھڑاندا ہی ہے، نہیں لوگو؟ تے چمڑ جائیے نہ جان چھڑیے تے بخیل نو بھی کچھ نہ کچھ دینا ہی پیندا ہے۔ رب دے در تے بہ جاؤ تے سخیے جھولی بھر دے گا، وہ تو سفیے جھولی بھر دے گا، رب دے در تے آ کے بہ جا، اللہ 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 اللہ، گھر چھوٹ گئے، باہر چھوٹ گیا۔ سپیشلی جڑیاں نے نا نفس دیاں مستیاں انہاں کنٹرول کرنے واسطے ایک لفظ قرآن مجید جی اللہ اللہ، لا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، لا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد۔ یہ جو نا حکم اتوں وہ تو ایک ہو رہے، حکم سنانا مقصد نہیں، میں ایک چیز وال اشارہ کر لگا
اس تو پہلے عورتوں کے حقوق دا تذکرہ ہے. اے عورت دا حق، اے عورتوں دا حق، اے عورتوں دا حق، اے عورتوں دا ادب، اے عورتوں دا ادب، اے عورتوں دی ضرورت، اے عورتوں دی ضرورت. سارا پیچھے احکام نے جی. ان احکام کو ذکر کر کے خلاصہ یہ نکلتا ہے میری بنائی ہوئی اس حسین مخلوق نال سختی کر کر کے اینو تروڑی نہ 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 اینو پیار نال فتح کری. جے پیار نال فتح ہوئی تو میں مل جاواں گا، میرا پیار مل جاوے گا جی. میں مل جاواں گا میں نا، میرا پیار مل جاوے گا. جے محبت نل فتح ہو گئی، جے پیار نل فتح ہو گئی، جے نرمی نل فتح ہو گئی تو میرا پیار میری نرمی مل جائے گا جی. اپنے دل وچ انہاں واسطے بڑا نرم گوشہ رکھیا کر، انہاں واسطے نرم گوشہ ہویا تے میرے ہاں تیرے واسطے نرم گوشہ ہوے گا. اللہ 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 جی. نرم گوشہ سب تو زیادہ عورت واسطے ہونا چاہیے، لیکن جس ویلے اعتکاف آ کے بیٹھ جائیں اس لیے ایک بھی وچوں نکل جائے، ایک تو ہوے ایک میں ہوا. لا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد. اس لیے بھی بکھرا کر دیں بس آ کے میرے در تے ڈیرا لا کے بہ جائی جی. اللہ اللہ. جنانیاں تے گپا سنا سنا قرآن دے نیڑے نہیں لگن دیندیاں، جنانیاں تے مطالبے کر کر قرآن دے نیڑے نہیں لگن دیندیاں. اے جنانیاں تے سچا ناس کرن لگی نے، میک اپ پورے نہیں ہوندے، انہاں دی کریماں پوریاں نہیں ہوندیاں، انہاں دی شاپنگاں پوریاں نہیں ہوندیاں. میں ہن قرآن دی مننا کہ انہاں دی ضرورتاں پوری کراں، یہی تو ایک مصیبت ہے. اور جو ان کے لیے نرم گوشہ جس نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا، ذرا ان سے دور ہو کے آ میرے در پہ آ کے بیٹھ جا. اللہ اللہ. جو میرے در پہ بیٹھ گئے ہیں کہ ہوں تو تو قرآن ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ جی. اعتکاف دنے بھی قرآن، پھر راتی بھی قرآن. اعتکاف بہ جا میرے در تے بہ جا، میرے در تے چمڑ جا، میرے در تے ٹک جا کے دہائی پا ڈیرا لگا لیا ہے تیرے در کے سامنے. کدوں دیاں حسرتاں لیا پھردا سا، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، میرا سر ہو تیرا در ہو. کدوں دیاں حسرتاں لیا پھردا سا، اللہ کریم میرا دل ہو تیرا گھر ہو، میرا سر ہو تیرا در ہو. اللہ سونا تیرے دل تیرے در تے سر تے میں رکھ دیتا ہے، میرے دل نو گھر تو بنا لے. سبحان اللہ. تیرے سر تے در تے میں، تیرے در تے سر تے میں رکھ دیتا ہے، میرے دل نو گھر تو بنا لے. اللہ 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 جی. پکا ہو کے بہ گیا. قرآن دی بارش ہون لگی، قرآن دی بارش نال ہی دل اجلا ہوئے گا، دل پاک ہوئے گا. دل پاک ہوئے تے تاں میں اتنے گھر بساواں. پلیت کوٹھڑی چ میں کنج ڈیرا لاواں، گندی کوٹھڑی چ میں کنج ڈیرا لاواں. نہ 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 نہ. جے منو خانہ میرا بنانا ہی دل نو تے پھر اعتکاف وچ بیٹھ جا. دل نو پاک کر، شرک تو پاک کر، حرام تو پاک کر، جھوٹ تو پاک کر، بدبیانتی تو پاک کر، حسد تو پاک کر، نفاق تو پاک کر، بغض تو پاک کر، پلیتیاں تو پاک کر. جس نے اعتکاف وچ بیٹھ کے قرآن پڑھ پڑھ کے بارش ہو کے دل دھو کتا قرآن دی بارش نال تو بس سمجھ میرا ڈیرا لگ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پالٹ لیلۃ القدر دے واسطے راتاں جاگڑیاں جی. صحیح ہور لبن واسطے، دل نو رب دا گھر بنان واسطے اعتکاف تے زمین تیار کرنے واسطے روزہ. سبحان اللہ. زمین تیار کرنے واسطے سبحان اللہ. روزے نال زمین تیار ہوندی ہے، قرآن دی بارش نال دل اجلا ہوندا ہے. دل اجلا ہوئے تے رب دا ڈیرا لگدا ہے، رب دا ڈیرا لگے تے لیلۃ القدر ملدی ہے، محمد دا جمال ملدا ہے، رب دی ذات ملدی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسر تھوڑی جی رہ گئی ہے لیکن وقت دی اجازت نہیں. چوتھی محنت ہے مال وچ صدقہ. اللہ نو منظور ہویا تے عید الفطر دے موقع ہوتے، کیونکہ پھر اس لیے صدقۃ الفطر بھی ہوندا ہے. کوئی ٹائم عید الفطر دا 5:45 نماز دا وقت ہے تے بس 8 بجے انشاءاللہ پھر نماز پڑھ لیں گے اللہ نو منظور سے.